بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری کہانی ہے کتوں کی تخلیق کیسے ہوئی، کتوں کو نجس کیوں قرار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا، جس گھر میں کتا رکھا جائے وہاں فرشتے کیوں نہیں آتے، کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہے جن میں سے صرف ایک صفت اگر کوئی انسان اختیار کر لے تو وہ ولی بن جائے۔ دنیا میں کتوں کی کتنے نسلیں پائی جاتی ہے اور کتوں کی نسل میں سب سے خطرناک قسم کون سی ہے، اسی بارے میں آج آپ کو بتائیں گے اور کتوں کے بارے میں بہت سی نئی معلومات بھی فراہم کریں گے۔ کتا اس زمانہ قدیم سے انسانوں کا بہترین ساتھی ہے، بلکہ کتوں کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق 2 حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نجسۃ المجالس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیڈ پر جا کر گرا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر سے وہ تھوک والی مٹی ہٹا دو۔ اسی تھوک والی مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر سوراخ ہو گیا تھا، جو آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری کے بغیر کسی سند کے بیان کیا ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حکایت کا ذکر کتاب نور المبین میں ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں ایک پرندے کی مانند خوف سے کانپ رہے تھے، تو شیطان دنیا کی دیگر درندوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ تم ان پرندوں کی مانند کمزور انسانوں کو کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گیا۔ اس سوکھ سے کتوں کو تخلیق کیا گیا اور اسی وقت یہی کہ کتے انسانوں اور درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے اور انہوں نے اسی طرح انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف اور سنن ابو داؤد، مسند احمد سمیت دیگر احادیث کے کتب میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت کچھ بدلی لگ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ نیچے ایک کتے کا بلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا اور تصویر ہو۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے حاضر کٹ جانے کی بات ہے کہ بلا غرض کتے کو پالنا مگر مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریم کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک ایسا جانور ہے جو مردار کھاتا ہے، اگر اس کے سامنے تازہ اور بدبودار گوشت ڈال دیا جائے تو وہ بدبودار گوشت کو ترجیح دے گا اور اپنی قید کو چاٹ دے گا۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ اس جگہ نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ کتے میں جہاں وفاداری ہوتی ہے وہاں یہ اپنی ہی نسل کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جوتے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا۔ سائنس بھی یہ بات مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں، انسان صحت کے لیے نہایت مضر ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ
फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 ऐसी सिफात है कि इनमें से अगर एक भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन जाए। नंबर 1, कुत्ते के अंदर खुराक होती है, जो मिल जाए उस पर खनात कर लेता है और उसी पर राजी हो जाता है। ये अलामत सिर्फ सब्र की है। नंबर 2, कुत्ता अक्सर भूखा रहता है, सालिहीन की अलामत है। नंबर 3, कोई दूसरा कुत्ता अगर किसी वजह से उस पर गालिब आ जाए तो ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, ये राज़िगीन की अलामत है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक अगर उसे मारे तो वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता, ये सादतीन की अलामत है। नंबर 5, कुत्ते का मालिक अगर खाना खा रहा हो तो वो ताकत रखने के बावजूद अपने मालिक का खाना नहीं खाता, ये मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, जब मालिक अपने घर में हो तो वो दो के पास जाकर बैठ जाता है, ये मुतावज़िगीन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका अपना कोई घर नहीं होता, ये मुतवक्किलीन की अलामत है। नंबर 8, रात को कुत्ते कम सोते हैं, ये महबूबीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका रोटी डालने पर वो अपने मालिक के पास वापस लौट जाता है तो वो अपने मालिक से नाराज़ नहीं होता, ये खाशिरीन की अलामत है। नंबर 10, जब मरता है तो इसके पास कोई मिरास नहीं होती, ये ज़ाहिदीन की अलामत है। ये तमाम अलामतें हज़रत हसन बसरी फरमाया करें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो से कुत्तों के बारे में बहुत सी नई और मुनफरिद बातें मालूम हुई होंगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए